اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کمیونٹی فیئر پروگرامز کے ساتھ ہدایت ٹی وی سے محبوب الہی بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ ہر بدھ کی طرح آج کے بدھ میں ایک بہت اہم موضوع لائے ہیں آپ کے لیے، اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے مہمان بھی بلائے ہیں، اور یہ بات صرف مہمانوں تک اور مجھ تک محدود نہیں ہے، بلکہ ناظرین آپ بھی جب چاہیں آ کے کال کر کے اپنی رائے دے سکتے ہیں اور کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آج کا موضوع یقیناً آپ کی سماعتوں کو چھوئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا ٹینس موضوع ہے۔ ڈیولپمنٹ آف اسلامک ایجوکیشن ان یورپ۔ یقیناً یورپ کے اندر اسلامی تعلیمات، بچوں کو مذہبی تعلیم کی فراہمی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے برطانیہ میں اس قدر بڑا مسئلہ نہ ہو، لیکن یورپ کے دوسرے ممالک میں اور برطانیہ کے ہی کچھ حصوں میں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے والدین کو پریشان کر رکھا ہے کہ بچوں کی مذہبی تعلیم کے معاملات کس طرح حل ہوں۔ پاکستان یا کسی بھی اسلامی ملک کے اندر معاشرہ ایک اسلامی تربیت کا ایک تصور پیش کرتا ہے۔ یقیناً یورپ کے ممالک میں ایسا نہیں ہے، اور یہاں پر والدین کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم کی فراہمی کس طرح کریں، اس طرح کریں کہ کوئی چیز ان کے ذہن میں گڑبڑ بھی نہ ہو اور ہر چیز پیورلی ان تک پہنچے اور وہ اپنے مذہب پر عمل کرنے والے بنیں۔ تو اس موضوع پر گفتگو کے لیے میں نے آج دعوت دی ہے کونسلر احمد علی صاحب، مانچسٹر سے ان کا تعلق ہے، اور چونکہ ایجوکیشن کے بہت سے معاملات میں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں ان کی جو گورننگ باڈیز ہیں اس میں شامل ہیں اور شامل رہے بھی ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے بہت سا کام کیا ہے۔ یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ان کی دسترس کا میں بھی قائل ہوں۔ دوسرے، پہلی دفعہ میرے پروگرام میں تشریف لائے ہیں کونسلر عابد چوہان صاحب۔ آپ 3 دفعہ کونسلر منتخب ہو چکے ہیں، پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں، لیکن ان کی بھی ایجوکیشن کے حوالے سے ایک دانش اور عقل کی جو فورم ہے ان میں ان کا ایک بہت بڑا مقام پایا جاتا ہے، اور اسی لیے ان کو آج خاص طور پر میں نے اصرار کر کے دعوت دی ہے کہ آپ دونوں بھائی تشریف لائیں اور لا کے یہاں پہ آ کے تو ہمارے ساتھ اس معاملے پر گفتگو کریں اور رہنمائی کریں قوم کی۔ لوگوں نے آپ کو، عوام نے منتخب کیا ہے اپنے لیے، اور آپ کو ان مسائل کے بارے میں علم بھی ہے، اور آپ اس کے بارے میں ہمیں تجاویز بھی دے سکتے ہیں۔ یقیناً ایسی پازیٹیو تجاویز اگر آئیں گی تو اس سے بہت سا مسئلہ حل ہوگا۔ جیسے کہ میں اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ پروگرام ایک سائنٹیفک لیبارٹری ہے، اس کے اندر ہم مسائل کا تجزیہ کرتے ہیں، اور تجزیہ کرنے کے بعد ان مسائل کا حل جو ہے وہ آپ کے آگے پیش کرتے ہیں، اور کسی بھی صورت میں ہم مسائل کے اس حل میں آپ کو، ناظرین کو، کسی طریقے بھی ڈپرائیو نہیں کرنا چاہتے۔ آپ بھی اپنی رائے دیں، آپ بھی آ کے اپنی بات کریں، اور آپ بھی آ کے ہمیں سنائیں کہ کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ جی احمد علی صاحب، کی تمہید میں نے زیادہ باندھ دی، اور آپ کے ہوتے ہوئے کچھ مجھے ویسے بھی تسلی ہوتی ہے کہ چونکہ آپ ٹی وی اور میڈیا کی اور سیاست کی دنیا سے ہٹ کے بھی میرے دوست ہیں، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ کیا فرمائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ اور ہدایت ٹی وی کی شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ کے جو لسنرز جو ہے، آڈینس ہے، ان کو بھی چاہوں گا کہ کوئی سوال کرے، ہم سوال کی جواب کوشش کریں گے دینے کے لیے۔ آپ کے جو ٹاپک آپ نے چنا جو ہے وہ اس اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک، اینڈ یہ لازمی ہے ہمارے کے لیے۔ یہاں جو ہماری قوم کی آبادی ہو رہی ہے اس ملک میں، خاص کر کے یورپ کی ایک مشہور شہر ہے برطانیہ، یہ لوگ ہمارے ملکوں میں جا کے بادشاہی کر کے آئے ہیں کافی 300 سال تک، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یورپ میں ہر ملک میں اتنا رکاوٹ نہیں ہے اسلامک ایڈوکیشن کے لیے، جہاں تک یہاں فریڈم آف ایڈوکیشن، فریڈم آف ریلیجن آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں ڈیولپمنٹ، اسلامک ڈیولپمنٹ آپ کر سکتے ہیں، اسلامک ایڈوکیشن کی فاؤنڈیشن تیار کر سکتے ہیں، فاؤنڈیشن بھی ہو رہی ہے، کیمبرج میں اسلامک سینٹر بنی ہے، پھر ہر شہر میں ہمارے مسلمانوں کی آبادی ہے، اور وہاں ایڈوکیشن خاص کر کے عربی اور اسلامی مذہبی ایڈوکیشن ہو رہی ہے۔ لیکن اور بھی ایک میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سب سے بڑی بات ہے کہ اسلامک جو اتہاس جو ہے وہاں ہماری بچوں کو تربیت دیا جائے، وہاں ان کو بتایا جائے کہ اسلامک کا کنٹریبیوشن اتہاسی جذبات سے آپ دیکھیں، وہاں اتنا انفلوئنس ہے یورپ میں، جہاں تک
جب ہمارا کردوا میں ہمارا اسلامک سیاست تھا وہاں سے ایڈوکیشن اس طرح پھیلا ہوا ہے، یورپ میں گیا ہوا ہے، کیونکہ وہاں یہودیوں نے بھی پناہ ادھر لیا تھا، اور جو ایڈوکیٹڈ یہودی جو تھا وہ لوگ اپنے ٹرانسلیشن فرام اسپینش ٹو انگلش اینڈ فرینچ کیا کر رہا تھا. تو آپ کسی سبجیکٹ پر بھی آپ بتائیں، آپ میڈیسن کہیے، فلسفی کہیے، الکیمی کہیے، فزکس کہیے، اسٹرونومی کہیے، ہر چیز پر ہمارے مسلمانوں نے ماہر ہیں، اور وہ سبجیکٹ ان لوگوں نے یورپ میں پھیلا ہوا ہے کیونکہ وہ ٹرانسلیشن اینڈ ٹرانسمیشن ہو رہا تھا. تو اس پر بھی آپ غور کریں نا. تو یہاں میں یہ صلاح دوں گا، اطلاع دوں گا ہمارے قوموں کو کہ بھائی اس ساتھ ساتھ یہ جو اتہاس جو ہے اسلامک کنٹریبیوشن in Europe, that has to be portrayed and that has to be propagated in terms of what we were those days. So یہ دونوں سبجیکٹ ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. اسلامی تربیت کے بغیر ہمارے قوم کا جو نئے نسلیں جو ہیں ادھر آبادی ہو رہی ان کو صحیح سلامت ہمیں دینا چاہیے کہ اسلام کیا چاہتا ہے لوگوں سے. اسلام کا سب سے بڑی یہ تھا کہ وی آر واکنگ امبیسڈر آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ وی شوڈ بی گوئنگ تھرو دی ایگزامپلز آف ہاؤ ہی لیڈ ہز لائف. سو آئی تھنک دیٹ از واٹ شوڈ ہیپن ان ٹرمز آف ہو ایور از ڈیولپنگ این انسٹیٹیوشن ان دس کنٹری، اسلامک انسٹیٹیوشن، مسجد کہیے، مدرسہ کہیے، اور بڑے یونیورسٹی بھی کہیے آپ، یہاں صحیح سلامت علم دینا چاہیے لوگوں کو جو ہمارے صحیح اسلامک جو ویژن ہے وہ ویلیوز آ جائیں. کیونکہ جہاں تک ایک کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، خطرناک کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو تمام مسلمانوں کے اوپر کھچڑی پھینکا جاتا ہے. تو میں کہوں گا کہ we need to actually portray Islam in the best possible way and the best possible with our young people. بات جو ہم کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. آبس چوہان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو اسلامی تعلیم ہے، ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، اب تک تو ہم نے جتنے بھی علماء تھے وہ پاکستان سے بلائے، انڈیا سے، افغانستان سے، ایران سے، دوسرے ممالک سے لوگ پڑھے لکھے ادھر آئے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی جو پیور ایجوکیشن ہے، اسلامک ایجوکیشن، اس کو کس طریقے سے یہاں کے جو پیدا ہونے والی نسلیں ہیں ان تک کس طرح ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ان کو کس طرح منتقل کر سکتے ہیں کہ وہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے جو ہے اس ملک کی ایجوکیشن اور اس ملک کے معاشرے سے کے اندر جو پائی جانے والی تغیرات ہیں ان کو وہ اس کے اندر تمیز کر سکیں. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، ہدایت ٹی وی کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آج دعوت دی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے کہ اسلامی تعلیمات یورپ میں، جیسا کہ احمد بھائی فرما رہے تھے کہ یہ پچھلی ہسٹری بتا رہے تھے کہ یورپ میں مسلمانوں کا ایک وہ وقت تھا جب یہاں پہ حکمرانی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جی آپ کوئی بھی سبجیکٹ لے لیں، میتھمیٹکس لے لیں، بایولوجی لے لیں، کیمسٹری لے لیں، ایک وقت تھا کہ جب مسلمان اس کے اوپر ابو رکھتے تھے. لیکن آج یہ وقت آ گیا کہ اس مسلمان اس تعلیمات سے دور ہوتے ہوئے اتنے دور جا چکے ہیں کہ اب اس کے اوپر کسی اور کی گرفت ہے. آپ کا جہاں تک سوال ہے کہ جی اس ملک میں جو نئے بچے ہیں، جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کو اسلامی تعلیم کس طرح دی جائے. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسلامی تعلیم کون سی. بڑی معذرت سے کہ جو اسلامی تعلیم کون سا اسلام، پہلے تو یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ کون سا اسلام، آپ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اسلام میں 3 مین جو ابھی تک ہیں، اہل تشیع ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں. ابھی تک تو بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں بیٹھ کے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ وہ ایک سلیبس بنا سکے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کون سا دینا ہے. معذرت کے ساتھ کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم وہ تعلیم ہم اپنے اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے جو اسلام کا جو مین فنڈامنٹل ہے اس کے اوپر ہم اپنے تک ابھی تک فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے آپ دیکھیں کہ کچھ چیلنج ہے ٹی وی چینل اہل سنت و جماعت کے، کچھ اہل تشیع کے، کچھ دوسرے فرقوں کے. سب سے پہلے یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا
کہ ہمیں کون سی تعلیم دینی ہے. ویری گڈ. جی میرا خیال ہے کہ آپ نے جو بات جس طرف میں آنا چاہتا تھا احمد بھائی نے نمبر 1 کیا, آپ نے نمبر 2 کیا, اور واقعی میں اس طرف آنا چاہتا تھا نمبر 3 یہ ہے سوال. بالکل میرا خیال ہے کہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ سلیبس کیا ہو. جب قرآن ایک, اور میرا خیال یہاں پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے تھی کہ ہم مذہبی اسکالر جو ہیں ایک دو ان کو بھی ساتھ بلاتے, عوامی نمائندوں کے ساتھ مذہبی اسکالر بھی آتے, اور ان سے ہم یہ پوچھتے کہ جب قرآن ایک اور حدیث ایک, سنت ایک, تو پھر سلیبس تو قرآن و حدیث کے مطابق کی, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات, جو ان کی تعلیمات ہیں, ان کے مطابق ہی ہونا چاہیے. اس سے ہٹ کر تو کوئی اسلام نہیں ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ واقعی آپ نے بڑی اچھی بات کی. میرا آج کا اصل جو موضوع یہی تھا کہ وہ سلیبس ایسا بنے جو ایک پورے یورپ کے اندر اس کا ایک, پھر یہ ہے کہ صرف انگریزی زبان میں نہ ہو بلکہ دوسری زبانوں میں بھی ہو. تو بٹ صاحب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ اسلامی تعلیم تو ہم نے کس لیول کے اوپر لینی ہے یہ بھی ڈیفائن کرنا ہے کہ آیا اسکول لیول کے اوپر, کیا اسکول لیول کے اوپر ہم نے پریشر ڈالنا ہے برطانوی گورنمنٹ کو یا یورپ میں جتنی بھی کنٹریز ہیں ان کے گورنمنٹ کے اوپر اتنا پریشر ڈالنا ہے کہ جی اسلامی تعلیم لازمی کرے. جی جی ٹھیک ہے. جب لازمی کرنی ہے تو کون سی تعلیم کرنی ہے, کون سے فقہ کی کرنی ہے. اور دوسری چیز کہ تعلیم سے پہلے ایک زبان ہوتی ہے کسی بھی تعلیم حاصل کرنے کی. جی جو اسلامی تعلیم ہے, جو اسلامی تعلیم اس کی جو مادری زبان ہے وہ عربی ہے. جی معذرت کے ساتھ ہمارے بزرگ اس ملک میں آئے, انہوں نے محنت کی, مزدوری کی. ابھی پچھلے 10-15 سال سے پہلے ہمارا کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ نہیں تھا, جی کوئی یورپ میں نہیں تھا, کوئی کونسلر نہیں تھے. شکر الحمدللہ, اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ابھی ہمارے لوگ پارلیمنٹ میں بھی ہیں, جی ہاؤس آف لارڈز میں بھی ہیں, ہاؤس آف کامنز میں بھی ہیں, یورپ لیول پہ بھی ہیں, اور ہر سٹی میں بھی کونسلرز, کسی میں 8, کسی میں 10, کسی میں 15-20, جتنی دی آبادی کے لحاظ سے. ماسٹرز میں ماشاء اللہ اس دفعہ 14 ہیں, اور انشاءاللہ اگلے سال 3 اور ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک جو عربی زبان ہے, ابھی دیکھنا اسکولوں میں آپ کو فرینچ پڑھائی جاتی ہے, آپ کو جرمن پڑھائی جاتی ہے, ڈفرینٹ لینگویج. یہاں پہ ایک ریلیجن سبجیکٹ ہے جو پرائمری اور ہائی اسکول لیول پہ پڑھایا جاتا ہے, وہ یہ اپنا پڑھاتے ہیں. مجھے تمام مذہبوں سے پیار, سب کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن ظاہر ہے جتنا میرا مذہب اسلام ہے, میں تو چاہوں گا کہ اس کے زیادہ سے زیادہ اس کا چرچا ہو, اس کی لیے میں کام کروں. ٹھیک ہے جی. ہم سب سے پہلے ہمیں پریشر ڈالنا پڑے گا گورنمنٹ کے اوپر کہ اسکول لیول کے اوپر, GCS لیول کے اوپر عربی زبان کو بھی ایک سبجیکٹ کے طور پہ لیا جائے. جو بچے یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں, جو بچے GCS کریں, ان کے بھی لیے ایک سبجیکٹ ہو. آگے بچے کی مرضی ہے کہ وہ عربی پڑھنا چاہتا ہے, آپشنل سبجیکٹ ہے, اردو ہے. اچھا احمد صاحب, کیا آپ تو چونکہ ایجوکیشن کہ عربی زبان بھی ہے سلیبس میں یا نہیں ادھر؟ جی عربی زبان, مسئلہ یہ ہو جاتا کہ اگر کہیں زیادہ عربی لوگ ہو اچھا تو وہ آپشنل ہو جاتی ہے. اچھا میں اس سے پہلے کہ اگلا سوال کروں کہ میں اپنے ناظرین میں سے اگر کوئی مذہبی اسکالر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ وہ ذرا لائن پہ آئیں. فون نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کو حدیث ہے کہ جس میں یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ مذہبی تعلیم صرف عربی میں ہونی چاہیے. کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جو سوویت ریاستوں کے اندر جو لوگ اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم عربی زبان میں قرآن مجید نہیں پڑھتے بلکہ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جامعۃ الازہر کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر آپ کو عربی زبان نہیں آتی تو آپ دعا کو اس کا اردو ترجمہ یا اپنی زبان میں ترجمہ کر کے بھی مانگ سکتے ہیں. اور یہ بات مولانا مودودی نے بھی یہ بات لکھی ہے. اچھا, اور میرا سوال میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں. جی میں ایک سوال یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ مذہبی تعلیم کو, جتنے کہ برطانیہ کی بات کرتے ہیں, یورپ کی بات میں کریں گے, کہ برطانیہ کے اندر جتنے قوموں کے لوگ رہتے ہیں اور جتنے مذاہب ہیں, ہمیں تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ افریقہ کے جو ادھر سیاہ فام لوگ رہتے ہیں ان کے اپنے کتنے مذاہب ہیں. تو کیا اگر اس طرح کی, ایک تو چیز ہے کہ آپشنل تو رکھا جا سکتا ہے, کیا مذہبی تعلیم کو لازمی قرار دینا عملی طور پر برطانیہ جیسے کثیر القومیتی ملک میں ممکن بھی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ابھی جو UK کا جو سیکنڈ مذہب ہے وہ اسلام ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اگر دیکھیں ہم نے تو اپنے لیے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے, ان کے حقوق کے لیے فائٹ کرنی ہے. جی
ہمیں دوسروں سے نہیں ہے کہ وہ میجورٹی ہم تو پودے لگانے والے ہیں، پھل تو آنے والی نسلیں کھائیں گی. اپنے پودے لگانا، ہم نے تو اپنی کوشش کرنی ہے کہ یہ ہونا چاہیے. یورپ میں انگلینڈ میں رہتے ہوئے دو چیزیں، ایک تعلیم کی اہمیت اور ایک اسلامی تعلیم. جی آپ غزوہ بدر پہ چلے جائیں، وہاں پہ قیدی ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی آپ دے. ہاں جی، جب وہ نہیں دے سکے تو آپ نے کہا کہ جو 10 بچوں کو پڑھا دے گا اس کو. جی تو تعلیم کی ویسے بھی آپ دیکھیں آپ کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو، چین جانا پڑے. جی تو ذرا سوچیں کہ آج سے 1400 سال پہلے چین کہاں پہ اور سعودی عربیہ کہاں پہ. جی اس وقت جب کہ کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے، بہت مشکل کام تھا. کیونکہ اس وقت دیکھیں چائنا میں کوئی اسلام کی تعلیم تو نہیں ہوتی تھی. جی بالکل ٹھیک ہے، دنیاوی تعلیم تھی، لیکن دنیاوی تعلیم بھی بہت اہمیت کی حامل ہے. لیکن آج کے چائنا نے جس طرح انڈسٹری میں ترقی کی ہے، مینوفیکچرنگ میں، شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، انہوں نے اس دور میں بھی اس وقت دیکھ لیا ہوگا کہ آئندہ آنے والی جو آنے والا وقت ہے چائنا اس میں بہت آگے چلا جائے گا. تو اسی لیے آپ نے فرمایا تعلیم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑا. وسلم کی جو بات ہی اور ہے نا کہ اگر ہم اس پہ ٹاپک پہ چلے جائیں تو بہت آگے. ایک تو عام بندہ جو ہے وہ بھی اپنی فیملی میں بیٹھ کے، آپ بھی اپنی فیملی میں بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہو کے کیا بنے گا. وہ بچپن علی بھائی بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یار اس دفعہ یہ ہے 3 سال کے بعد جو حالات جا رہے ہیں لیبر پارٹی گورنمنٹ واپس آ جائے گی، ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک عام بندہ بھی کہہ سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ساری دنیا جان بنا گیا، ان کو تو ہر چیز کی ایک آنے والے دنوں کی اور کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی. ٹھیک. اچھا احمد بھائی کی بات بتائیں، اب آگے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ سب سے میرا حال مشکل مرحلہ یہ ہے کہ اگر ایک سلیبس بنایا جائے، باقاعدہ نصاب ایک جو قائم کیا جائے کہ اس بنیاد پر یہ پرائمری لیول کا نصاب یہ ہے اور اس سے آگے کا یہ ہے اور اس کے آگے کا یہ ہے، اور یہ ایک نصاب اگر بن جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا. لیکن جیسے عابد بھائی بھی پوچھ رہے ہیں کہ وہ کس فقہ کا ہوگا. اب فقہی اختلافات کو لے کر ہم چلیں گے تو میرا خیال کہ یہ کام کبھی بھی ممکن نہیں ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ چند مہینے پہلے آپ ایک پروگرام میں آئے تھے اور ہم نے آپ سے اس وقت یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہمیں ایک مسلمان کمیونٹی ڈیولپ کرنی ہے جس میں پاکستان ہی نہیں، بنگلہ دیش نہیں، انڈیا نہیں یا افغانستان نہیں، بلکہ تمام دنیا سے آئے جو مسلمان ممالک ہیں ان کے باشندے جو ادھر آ کے سیٹل ہوئے ہیں سب کو ملا کے ایک مسلم کمیونٹی کو، مسلم اپنا جو فورم ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم جو مسلمانوں کو عربی، فارسی اور افغانی ان کے اندر قید کر کے رکھیں گے، کیا ایسا ممکن ہے؟ بس میں چاہوں گا کہ اس کا جواب میں دوں. جی آپ دیں ضرور. معذرت کے ساتھ بھجن، دیکھیے جتنے میں نے کہا کہ اہل تشیع، اہل سنت جماعت اور اہل حدیث، ہمیں دیکھنا چاہیے. ایکسٹینڈ کرتا ہوں کہ ایک صرف یہ ہے کہ ہمیں اچھی چیزیں، یہ پرابلم صرف مسلک کی حد تک نہیں ہے، یہ پرابلم جو ہے نیشنلٹی کی حد تک نہیں ہے کہ جو عربی مسلمان ہے اس کے ساتھ پاکستان کا مسلمان کسی مجبوری سے رشتہ داری کرے گا تو کرے گا. ترکی مسلمان کے ساتھ اگر کوئی بنگلہ دیش کا مسلمان جو ہے کوئی رشتہ داری کرے گا تو جو ہے نا وہ بڑی کسی مجبوری سے کرے گا. ہم اتنا ایک دوسرے کے ہمسائے میں رہتے بھی ایک دوسرے کے کلوز نہیں ہیں. لیکن ہمیں جب ایک بحیثیت قوم دیکھنا ہے تو پھر ہمیں چاہیے ہوگا کہ اس میں سے اچھی جو چیزیں ہیں جو جس کے اوپر چھوٹی چھوٹی، دیکھیں اسلام پیس، امن کا اسلام. جب آپ کسی کو ملتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سلامتی بھیجے. تو ہمیں چاہیے کہ جو اچھی چیزیں ہیں، دیکھیں قرآن ایک ہمارا، ٹھیک، ہمارے پیغمبر ایک، سب کا ایمان ہے، تینوں اہل کا، ٹھیک، اللہ تعالیٰ کے اوپر سب کا ایمان ہے. اسلام کے جو مین فنڈامنٹل 5 چیزیں، آپ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. بس ایک سلیبس بن سکتا ہے. اس سلیبس کو بنانے کے لیے جو علماء کرام کا رول ہے، پھر وہ اس کے لیے پھر اور بھی اسکالر، پھر کچی روٹی اور پکی روٹی پڑے مولوی نہ ہو. جی آپ کو ادھر احمد بھائی کافی دیر سے جو ہے تلملا رہے ہیں بات کرنے کے لیے. میرے دوست عابد صاحب اس نے تقریباً سوال کا جواب دیے. میرا کہنا یہ ہوگا، allow me if I just say it in English, the complex issues of Islam and the sects in Islam
دی ادر ڈے میں گوگل پہ دیکھ رہا تھا کہ بنگلہ دیش میں تقریباً 100 اسلامک گروپس اپنے اپنے, پاکستان میں میرے خیال میں اس طرح ہی ہوئے گا, گروپنگز ان اسلام. پاکستان میں 100 سے زیادہ ہی ہوں گے. اچھا, تو what you have here is that we live in a liberal democracy, right? There is no restriction to practice your religion, who you marry. In fact, قرآن کے بیان اس طرح ہی آتا ہے کہ we have created nations so that you know each other. اس طرح ایک الفاظ ہے قرآن شریف کا ترجمہ ہوا ہے کہ جہاں تک کہ ملک اور جات بنی گئی کہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ برتاؤ کریں, اچھی برتاؤ کریں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ ہم اپنے آپوں میں we've got کیا وہ ایک رنگ مسئلہ کی مسئلہ آ جاتی ہے, رنگ اور نسلوں کا مسئلہ ہے. اب ترکی ہے, پاکستانی ہے, بنگالی ہے, اس طرح, تو that divides us. لیکن موقع یہ ہے کہ جو سوچتے ہیں, we need to have visionaries in Islamic, as you say, Islamic scholars. How do you unify Muslims in terms of because if you say the Prophet is the blessing on the planet, blessing on the universe, then why we need to ask the question, why then Muslims are being labeled as terrorists and others? So in terms of examples of the Prophet, if you advocate values of Islamic values, then جہاں تک قانون جو ہے, ابھی صاحب بریسٹر ہے, وہ قانون چلاتے ہیں یہاں, تو اس ملک میں آپ کسی کی ہراسمنٹ نہیں کر سکتے, ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے, آپ ایکول رائٹ دینا پڑے گا آپ کو. میں آپ کی بات کاٹ کے بعد سے ایک بات کروں تاکہ سوال میرا ایکسٹینڈ ہو جائے, آپ اس پہ تفصیل سے بات کر سکیں گے. اب یہ بتائیں جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ بات جو ہے نا اس سے لنک ہے کہ جو بچے, جب ٹیررزم کی آپ نے بات کی, جب ٹیررزم کا الزام لگتا ہے مسلمانوں پر, تو اس کا پراپر دفاع نہیں ہو رہا. اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو یہاں کے پیدا ہونے والے بچے ہیں مسلمانوں کے, ان کو اپنے مذہب کے بارے میں مکمل طور پر جو ہے وہ تعلیم ہی نہیں ہے. شاید میں کہوں گا شاید وہی ہے کہ وہاں تعلیم ہم ٹھیک نہیں دے سک رہے. اور اس سے آپ تعلیم کی اہمیت کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں. ایڈوکیشن اگر آپ صحیح سلامت دیں بچوں کو, اور ہماری خواہش یہ ہوتا ہے کہ ہمارا تمنا یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو بھی بچہ ادھر ہے, کسی کا بھی بچہ, وہ صحیح سلامت گڈ سٹیزن بنے. ایک دوسرے کے ساتھ جو برتاؤ جو ہوتا ہے وہ ناٹ ود ہیٹ بٹ ود رسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی ہونا چاہیے. بات اگر سلیبس آپ سلیبس کی بات کر رہے ہیں آپ, the education minister recently, he's issued Bibles to a number of schools. He was talking about issuing Bibles. تو بات یہ ہے کہ religious education is taking a secondary role within the mainstream schools, کیونکہ اسکول کے اوپر کافی پریشر ہے, وہ اپنا جو مین سبجیکٹ جو ہے اس کے اوپر زیادہ پریشر ہے. تو اب ریلیجیس ایڈوکیشن اگر آپ لائیں, یہاں ملٹی کلچر ہے, ملٹی فیتھ ہے, تو کوئی بھی ہے, ہم چاہتے ہیں جس طرح ہم ریسنٹلی آئی بین انوالوڈ ود دی سیکرے جو ملٹی فیتھ کی تجربہ رکھتی ہیں, اور وہ لوگ اسکولوں میں چاہتے ہیں کہ فیتھ ایڈوکیشن, یہاں یہودی فیتھ کہیے, کرسچین فیتھ کہیے, اسلام کہیے, ہندوازم کہیے, کہ وہاں جو بچوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ دے لیو ان اے ملٹی کلچرل سوسائٹی, دے ان اے ملٹی فیتھ سوسائٹی, اینڈ دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ دی کانٹیکسٹ آف دی ریلیجنز آر. ہمیں اگر سلیبس انٹروڈکشن کرے تو سلیبس اس طرح ہوگا کہ آپ کس طرح یہ سلیبس کو کنڈینس کر کے, جس طرح عابد صاحب نے بتایا کہ فنڈامنٹل آف اسلام, ہاؤ ڈو یو پٹ دیٹ آؤٹ ان دی مین اسٹریم اسکولس. تو وہاں میں یہ کہوں گا کہ سٹی کاؤنسل ہم وی سپورٹ دی ڈیولپمنٹ آف فیتھ ان آور سٹی. The city prides itself as a multicultural city. The city prides itself for جس طرح anti nuclear city, ہم peaceful city. تو اسلام کے ساتھ کافی تجربہ ہے. سٹی کاؤنسل کی جو پالیسی ہے, ہم سٹی کاؤنسل کی پالیسی کے مطابق یہ اگر کوئی there is 50 mosque ہمارے مانچسٹر مسلم کاؤنسل آف ماسک ہے, اگر ان کا بھی چارج دیا جائے کہ بھئی آپ لوگ بیٹھے کوئی اس طرح کے سمپلیفائڈ سلیبس بنائے جو صرف مسلمان بچے نہیں اور بھی بچے اس کو اہمیت کر سکتے ہیں. سوال ہے کہ ہم صرف مانچسٹر کی سطح پر بات تو نہیں کر رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں اچھا ابھی تو اس طرف ہم آئے نہیں ہیں کیونکہ جو مشکلات ہیں دوسرے ممالک میں. اب فرض کیا آپ ابھی بات عابد بھائی نے بڑی اچھی ویسے بات کی کہ
اب سکھ جو ہے دنیا میں کہ جہاں کہیں بھی ہوگا وہ پنجابی بولتا ہوگا کیونکہ اس کی مذہبی تعلیم پنجابی میں ہے. لیکن مسلمان پوری دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو عربی زبان بھی آتی ہو. حالانکہ اصولی طور پر دیکھا جائے کہ ان کو اپنی جو مذہبی زبان ہے اس کا عبور سب سے پہلے ہونا چاہیے. اسی طرح آپ یہودی کو دیکھ لیں کہ ان کی آبادی بے شک تھوڑی ہے لیکن دنیا بھر کا جو بھی یہودی ہے وہ عبرانی زبان ضرور جانتا ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کوئی آسان کام ہے، اور اگر آسان نہیں ہے تو اس کو آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہاں وہ جو پہلے جو ابھی صاحب نے بتا رہا تھا کہ ہمارے کمزوری ہے یہاں کہ آپ پنجابی ہے، وہ بنگالی ہے، وہ پشتو ہے، وہ افغانی ہے. ہمارا جو کامن جو ہے، اگر ہم سیدھا اگر سوچیں، if we think straight then there is an umbilical cord جو connects us which is Islam. and اسلام کا جو بنیاد جو ہے قرآن شریف آیا عربی میں. میرا رائے یہ ہوگا کہ یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پنجابی بولتے ہیں پنجابی بولیں. یہاں آپ کی جو مدر لینگویج ہے، آپ کی جو زبان ہے، اس کا کوئی رکاوٹ ہونا نہیں چاہیے. لیکن اسلام جو ہے، اسلام کو صحیح سلامت عربی تو ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس کا میننگ کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے قرآن کیا چاہتا ہے. اینڈ ونس یو انڈرسٹینڈ دی میننگ آف دی قرآن دین آئی تھنک پیپل کین ڈیولپ دیم سیلف. وہ سوشل کنڈیشن بھی چینج ہوئے گا، اور ہمارا جو کمزوری تبدیلی جو ہے ہمارے ملکوں میں یہ ابھی تو وہ دیٹ ول بی آلسو ڈیولپڈ اینڈ ایلیمینیٹڈ. ابھی جو بات احمد بھائی نے کی ہے میرا خیال اس کے اندر ایک پازیٹیو رنگ نظر آیا. اب آپ اس کے بارے میں اپنی رائے دیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن مجید کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اسی طرح حدیث کو پڑھیں گے، جب اس کے بارے میں آپ کو جو پتہ چل جائے گا یہ قرآن مجید میں جو ہے لکھا کیا ہے، جب اس کی آپ کو سمجھ بوجھ ہوگی تو وہ کہتے ہیں کہ پازیٹیو راستے تو خود نکلیں گے، کیونکہ آپ نے بھی وہی پڑھنا ہے، میں نے بھی وہی پڑھنا ہے، میرے ذہن میں وہی کمیونیکیٹ ہونا جو آپ کے ذہن میں ہونا ہے، تو اس سے ایک یونٹی کا راستہ بہرحال نکلتا ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ دیکھیں قرآن پاک 1400 سال پہلے آیا جی، اور یہ تا قیامت تک رہے گا. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس سے نہ کہ مسلمان، تمام مذہب، اس سے جو بندہ اس سے مفید ہونا چاہتا ہے، خواہ مسلمان ہو، کوئی بھی مذہب ہو، ایک یونیورسل کتاب ہے جس میں نہ زبر زیر کا کوئی فرق ہے، نہ پہلے تھا نہ قیامت تک ہوگا. جی، وہ جو کتاب ہے وہ ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے جی تمام انسانوں کے لیے. بالکل. جو اس سے لینا چاہتا ہے وہ اپنا اپنا حصہ لے. اب رہ گئی بات کہ ہم مسلمان اس کو کتنا بھول چکے ہیں، کتنا اس کو لے کے آگے چلنا ہے. سب سے زیادہ یہ یورپ میں بیٹھے ہوئے والدین کے اوپر سب سے پہلے ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسلام بیسک جو فنڈامنٹل ہے وہ بچوں کو پہلا اسکول گھر میں ہو، گھر میں ٹھیک، یہ سب سے پہلے والدین کے اوپر آتی ہے. اس کے بعد یہ جو مدرسے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا اپنا اپنا فرقہ ہے وہ جائے، لیکن کم از کم بچوں کو تعلیم دیں. فنڈامنٹل جو ہے وہ بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. بچے یہاں پہ ابھی میں بتاؤں، اچھی بات یہ ہے کہ بہت سارے بچے اگر فرض کریں کہ وہ مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتے، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے. جی ماشاء اللہ. اگر ان کے سامنے کوئی چیز لائی جائے تو کہتے ہیں نہیں میں ڈرنک نہیں کرتا کیونکہ یہ حرام ہے مذہب میں. اسکول میں جائیں گے وہ پوچھیں گے کھانا حلال ہے کہ نہیں، کھانا حلال، یہ بچوں کو پتہ ہے کیونکہ یہ ماں باپ نے ان کو تعلیم دی. سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ ماں باپ کے اوپر ہے، پھر اس کے بعد مدرسوں میں ہے. یہ سوسائٹی جب ہم بچوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ ہمارا مذہب اسلام ہے، یہ جو اسلام ہے اس میں دیکھیں 80% سے زیادہ جو ہمارے حقوق العباد ہے وہ قرآن پاک میں اسلام کے سے ہے کہ بچوں کو بتائیں کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں، بچوں کو اچھی بات سکھاؤ، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. دیکھیں اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. یہ نہیں لکھا ہوا کہ پڑوسی ضروری ہے کہ مسلمان ہو، وہ کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے. جی جی بالکل صحیح. جی احمد بھائی آپ ابھی میرا ایک حدیث یاد ہو گیا ابھی صاحب نے جو بتایا. میں ہر بچوں کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھو جب بھی راستے پہ جا رہے آپ، اگر کوئی کانٹا وہاں ملے، if there is an obstacle, move it. A Muslim's role is to move the obstacle, and that is the biggest charity, one of the biggest charity you can do. Move the obstacle. تو مطلب یہ ہے کہ اگر if you bring it back to normal practices, ہم
لانگ سائٹ میں رہتے ہیں, روشم میں رہتے ہیں, وہاں ہم چاہتے ہیں پولیٹیشین ہے لیکن ہمارا تو زندگی مسلمان کی طرح گزرنا چاہیے, ہے نا. تو وہاں گندگی ہے, وہاں گند پڑی ہوئی ہے, اور مسلمان کی قوم میں جہاں تک مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی کلینلینس از نیئرسٹ ٹو گاڈلینس, صفائی آپ کی ایمان کے ساتھ تعلق ہے. تو ہم گند کے ساتھ ہم کیسے رہتے ہیں؟ تو دیکھو نا, پریکٹس میں ہم نہیں ہیں. ہمیں ماڈل دکھانا چاہیے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں, ہمارا جگہ, ہمارا گھر, ہمارا رہن سہن بہت پیور ہے, صاف صفائی ہے. یہ عابد صاحب کی بات جو ہے وہ یاد ہو گیا نا ان کے, تو وہی تربیت وہیں پیدا ہوتا ہے, شروعات وہیں ہوتا ہے. عابد بھائی کی جو بات تھی جہاں سے نے شروع کی, وہ میرا خیال ہے کہ وہیں سے ہم بات کو آگے چلاتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ پہلی ایجوکیشن تو ہو گھر میں. اچھا, یہ تو وہ ہے کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ تو سمجھیں کہ ایک اس ایجوکیشن کا ایک حصہ ہے معاشرت. بالکل آپ گھر میں کیسے ہونا چاہیے آپ کی لائف کو, آپ کی لائف کام پر کیسے ہونی چاہیے, یعنی وہ کہ ضابطہ حیات ہم جو دعویٰ کرتے ہیں, اور یقیناً ہمارا دعویٰ بھی سچ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اس میں پیدائش سے لے کر موت تک کی, اور اس کے بعد معاشرے میں جہاں کہیں بھی انسان جائے اس کے لیے اس کی رہنمائی موجود ہے. اگر جیسے عابد بھائی کہہ رہے تھے کہ جو اپنا حصہ لینا چاہتا لے لے. اب سوال جو ہم اس طرف پھر آتے ہیں کہ ابھی تو ہم یورپ کی طرف گئے ہی نہیں ہیں, پروگرام کا کافی سا حصہ گزر گیا, کہ جو اس کے لیے ابھی بات جو جہاں تک ہم پہنچے وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث چونکہ ایک ہے, قرآن و حدیث کے مطابق فنڈامنٹل جو ہے ایجوکیشن وہ بہرحال تمام مسالک کی ایک ہے, اس سے ہٹ نہیں سکتا کوئی. باقی جو بات ہے کچھ معاملات میں آ کے جو ہے, ابھی ہم پروگرام سے پہلے نیچے بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے, اور اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے اندر چیزیں جو کامن ہیں, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کامن کی تو ہو سکتا ہے کہ 95% چیزیں کامن ہیں. اور پھر یہی بات ہے, میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کی طرف آنا چاہیے کہ جو ہے وہ اس ایجوکیشن کو, جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ کمیونیکیٹ ٹھیک طریقے سے ہونے چاہیے. بچوں کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ جو وہ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. یہ نہیں کہ آپ عربی زبان میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو عربی زبان کا علم نہیں ہے, آپ عربی زبان جانتے نہیں ہیں, کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم, کہ وہی بات کہ آپ نے پڑھ لیا تو وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے بس پڑھ لیا اس کو, آپ کو نہ تو آپ نے اس کو سمجھا, جب سمجھا ہی نہیں تو اس کو اپنے اوپر طاری کیسے کریں گے. اور سب سے بڑا جو ہے کہتے ہیں کہ سب سے بڑا کسی چیز کو اڈاپٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کو اچھی چیز دیکھو اس کو اپنی لائف پر اڈاپٹ کر لو. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ پڑھ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ اپنی لائف پہ اڈاپٹ کیسے کریں گے. تو ایک تو یہ چیز, لیکن ساتھ یہ ہے کہ کیا اس کے لیے ہونا کیا چاہیے. کیا حکومت کی سطح پر یہ کام ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اتنا ایزی کام نہیں ہے, تو 4 دن میں ہوگا بھی نہیں, اس کے لیے سال لگیں گے. یا یہ پرائیویٹ جو مسلمانوں کا ایک اپنا مرکز ہونا چاہیے جس کے اندر تمام مسالک کے لوگ اپنے مسلک کے اندر رہتے ہوئے اس مرکز کا حصہ ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ مرکز ایک بن جائے تو اس سے پھر یہ چاند اور عید اور شبرات اور جو ہے وہ رمضان ایک دن شروع کرنے میں بھی پرابلم نہیں ہوگی. اپنے تو سوال بھی کیا اور جواب بھی دے رہے ہیں, لیکن آپ اس بارے میں آپ کی کیا رائے, یہ میری رائے تھی, اب آپ کی کیا رائے؟ The Muslim قوم, the Muslim population in Europe is something like 70 million. There's nearly 4% of Muslims living, almost 4% I would say, in this country. And they enjoy the freedom of expression, they enjoy building mosques, they enjoy doing. The complication starts, as you say, when you're celebrating Ramadan or celebrating end of Ramadan. تو یہاں اس مسئلے پر تو مولوی لوگ اپنے ادارہ لے کے اپنے خواہشیں لے کے چلتے ہیں. سعودی کے ساتھ نہیں کرتے, سعودی بلاک ہے, انڈین بلاک, پاکستانی بلاک. تو this is barriers. These are barriers. I don't think we can actually resolve those issues immediately. Maybe generations after generations that people could come together. میرا یہی سوال ہے احمد بھائی کہ پچھلے پروگرام میں سوال آپ دونوں جواب دیجیے گا. Hopefully میرا حال پہلے ساروں کی بات رہنے دیتے, پہلے کالر کی بات سنتے ہیں, وہ کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں جن سے بات کرتے ہیں. ہیلو, listen to the callers please. ہیلو,
جی آپ اگر برائے مہربانی اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں یا کم کر دیں. میرا خیال کال ہی ختم ہو گئی ہے, ان کو ٹی وی کا والیوم چل رہا تھا. جی سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی یہ بات کی اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں مکمل طور پر, غیر مکمل نہیں, مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ ہم کبھی سعودی عرب سے جو ہے وہ رہنمائی لیتے ہیں, کبھی ہم مراکش سے رہنمائی لیتے ہیں, کبھی کہیں سے لیتے ہیں, کہیں سے لیتے ہیں. بھئی وہ مرکز کس دن پیدا ہوگا جو برطانیہ یا یورپ کا مرکز, جو اپنے اندر ان کا ایک ایسا مرکز ہوگا کہ ان کو ان سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق خود اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل ہوں گے. میرا یہ سوال ہے, یہ آپ سب جواب دیں پہلے. ایک منٹ میرے دوست, ایک منٹ. میں تقریباً 20 سال کے اوپر میں مون سائٹنگ کا چارٹ رکھتا ہوں, تو جب بھی مسئلہ آ جاتی ہے تو میں پیش کرتا ہوں. اور میرا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ برطانیہ میں ہم رہتے ہیں, مغرب کی نماز کچھ پہلے میں نے پڑھا, اسی ٹائم پر پڑھا, بالکل وہی ٹائم پر پڑھا اس ملک کی ٹائم پہ. تو آپ یہ مون سائیکل جو ہے, کیلیبریشن جو ہے, حساب جو ہے, is done to the second in terms of the crescent sighting. اور میرا آرگیومنٹ ہمارے مولوی لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ رہا حساب. اگر آپ گھڑی دیکھتے ہیں, گھڑی یورپین نے بنائی ہے, پاکستانیوں بنائی ہے, لیکن گھڑی کی ٹائم تو اب مکمل رکھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل تو کرتے ہیں نا. تو یہ چارٹ کا خرابی کیا, نقص کیا ہے, یہ چارٹ بتا رہی ہے کہ اسی وقت پر چاند اس طرح ہوئے گا اور اس طرح اسی وقت پر وہ کرسنٹ آ جائے گی, ہلال آ جائے گی. تو آپ لوگ کیوں عمل نہیں کرتے ہیں؟ اور حدیث کے مطابق یہ ہو جاتا ہے, ہم نے سبجیکٹ ڈائیورٹ ہو گیا, آپ کے ڈائریکشن تھا ایڈیکیشن, پھر بھی یہ ایڈیکیشن کی سوال جواب ہے. تو اس پر ہم کیوں نہیں عمل نہیں کرتے؟ وائی ڈونٹ وی ایکچولی پریکٹس the essence of the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, see the crescent and fast, and see the crescent and then break the fast. تو یہاں نانو ٹیکنالوجی کی دنیا بنیاد آ گیا. نانو ٹیکنالوجی یعنی کہ you can split the second to a millionth of the second. تو مسئلہ اس طرف اگر سائنٹیفک تجربہ ہے تو ہمارا ذہن کیوں اتنا پیچھے ہو گیا؟ ہم کیوں نہیں برطانیہ میں ایک ساتھ روزہ سیاسی عوامل بھی ہیں اس کے. سوری یو کیری آن ناؤ. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جیسا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جی عید دن ایک دن ہم نہیں کرتے, روزہ ایک دن ہم نہیں کرتے, تو یہ ایک اچھا امیج نہیں جاتا دوسرے جی اپنے بچوں کے اوپر بھی, اپنے بچوں کے اوپر بھی, اور دوسری جو مذاہب ہیں یا دوسرے لوگ ہیں کہ آپ مثال آپ ایک دفتر دیکھ لیں, دفتر میں 10 بندے کام کرتے ہیں اور اگر اس میں 8 مسلمان ہیں اور 8 مسلمان سے وہ 3 عید کار ہے, ایک جمعے کو کار ہے, ایک ہفتے کو کار ہے, ایک اتوار کو کار ہے, تو جو ریسٹ آف سوسائٹی ہے اس کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ اور اسی طرح اگر آپ فیملی میں رہتے ہیں, آپ کی ایک فیملی بریڈ فورڈ رہتی ہے, ایک لیڈز رہ رہی ہے, ایک مانچسٹر میں ہے, ایک اولڈر میں ہے, ایک لنڈن میں ہے, اور 3 فیملیز اپنے اپنے حساب سے عید کریں. یہ شکر الحمدللہ کہ پچھلے 3-4 سال سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس میں لارڈ عزیز صاحب کا بھی بڑی ایفرٹ ہے, سجاد کریم صاحب کی بھی ایفرٹ ہے, اور بھی بہت سارے سیاسی لوگوں کی ایفرٹ ہے کہ تمام علماء کرام کو ایک جگہ اکٹھا کیا. آپ دیکھیں, آپ نے پچھلے سال عید اکٹھی, اور اس سال بھی زیادہ ابھی کنسنسس یہی ہو چکے ہیں کہ جی رمضان شریف بھی ایک ہی دن شروع ہوگا اور عید بھی ایک دن ہوگی. یہ ایک پازیٹیو. اچھا اب یہ آپ اس طرف آتے ہیں, سلیبس کی طرف پھر آ جاتے ہیں کہ وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سلیبس جو ہے وہ حکومت کا کام ہے بنانا, یا اس کے لیے مسلمانوں کا ایک اپنا مرکز ہونا چاہیے؟ اور اس کی مثال یہ ہے کہ اگر یہودیوں کے اپنی جو ہے وہ اپنی ریلیجیس ایجوکیشن کے اسکول ہیں تو ان کو کون, ان کو بیکنگ کون کرتا ہے؟ بٹ صاحب سوال آپ کا بہت اچھا ہے, لیکن میرے پاس تلخ جواب ہے اس کا. تلخ جواب ہی دیں. تلخ جواب یہ ہے کہ پاکستان جس سے میرا بھی تعلق, آپ کا بھی تعلق, 18 کروڑ عوام, وہاں پہ ایک گورنمنٹ لیول کے اوپر آج تک کام نہیں ہو سکا معذرت کے ساتھ. تو آپ ایک اس ملک میں بیٹھ کے جس میں آپ آٹے نمک کے برابر ہیں, آپ کی پاپولیشن 2% 3%, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام گورنمنٹ کرے, گورنمنٹ کام نہیں کرے گی. لیکن آپ ابھی فرما رہے تھے کہ سیکنڈ مذہب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے پاپولیشن کے لحاظ سے, اور ہماری جو کنٹریبیوشن ہے
آبادی میں بڑھ اسے رہی ہے، ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن سب سے زیادہ جو رسپانسبلٹی آتی ہے وہ علماء کرام کے اوپر آتی ہے. دیکھیں ابھی محرم شروع ہوتا ہے، اس میں سے اچھی چیزیں نکالیں اور وہ پبلک کو دیں. مثلا کوئی بھی اسلامی تہوار آتا ہے، اپنے اپنے چینل بیٹھتے ہیں، یہ ٹی وی چینل کے اوپر بھی بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ چیز دیں جو ایک عوام سمجھتی ہے، جو ایک رائٹ چیز ہے. یہ چھوٹے چھوٹے فقہی کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، ہاتھ نیچے رکھنے ہیں، ہاتھ اوپر رکھنے ہیں، کیسے اقامت کرنی ہے، ٹوپی پہننی ہے، ٹوپی نہیں پہننی، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں. جب آپ نے لندن جانا ہے، یہاں سے اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ جی میں نے لندن جانا ہے، آپ کی منزل لندن جانا ہے، آپ کا جو ٹرانسپورٹ کا ہے وہ میتھڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ چارٹر سے بھی جا سکتے ہیں، پرائیویٹ چارٹر سے بھی جا سکتے ہیں، آپ پرائیویٹ گاڑی میں بھی جا سکتے ہیں، آپ ٹرین میں بھی جا سکتے ہیں، آپ فلائنگ کوچ میں بھی جا سکتے ہیں. جانے کے طریقے ہیں. مین چیز ہے کہ آپ نے اسلام کے اوپر فالو کرنا ہے. جو اچھی چیزیں ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں، جو چھوٹی چیزیں ہیں اس ملک میں بیٹھ کے آنے والی نسلوں کے لیے وہ کام نہ کریں کہ ہم لوگوں کے لیے ہنسی بنے. لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم جب ایک اسلام ہے، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ یہ ہم مسلمان ہیں. ہم اپنے کریکٹر سے شو کریں کہ ہم مسلمان ہیں. ہم جب گلی میں چل رہے ہوں تو لوگ دیکھیں کہ یار یہ ایک پاکستانی جا رہا ہے، یہ ایک مسلمان جا رہا ہے، یہ بنگالی جا رہا ہے. کوئی بھی نیشنلٹی ہو، نیشنلٹی معنی چیزیں ہیں، مین آپ کا مذہب. جب اس ملک میں آپ رہتے ہیں تو پھر آپ بھول جائیں کہ آپ افغانی ہیں، آپ پاکستانی ہیں، آپ بنگالی ہیں، آپ انڈین ہیں، آپ سعودی عرب میں، وہ آپ کی نیشنلٹی ہے. نیشنلٹی تو آپ نے ختم کر دی جب آپ یو کے میں آ گئے، آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، وہ آپ برٹش ہو گئے. اب آ گیا مذہب. جب آپ مسلمان ہیں تو آپ اپنے کریکٹر سے شو کریں کہ آپ چلتے پھرتے اپنے کردار سے، اپنے قول اور فعل سے ثابت کریں کہ آپ ایک مسلمان ہیں. جی عابد بھائی، جاتے جاتے اب پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا، آپ فائنل جو ہے وہ اس کو ذرا کنکلوڈ کریں. I will just extend from what my colleague Councillor Abid Chauhan has just said. In terms of as Muslims and portraying our identity as Muslims, there shouldn't be any barriers. کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے ہمارے چلنے پھرنے میں کہ میں پاکستانی ہوں، میں بنگالی ہوں، ہم مسلمان ہیں. And Musliman, once you claim that you are a Muslim, then through your practice, through your behavior, you should be an exemplar in this society once you've accepted Islam. And that is what I would like to particularly address the audience for Hidayah TV and the young people, if any, those who are watching, that we as Muslims outside or in the home, we must practice what we preach. In other words, as Muslims, we are ambassador of the Prophet, and the Prophet, if the Prophet is Rahmatul lil Alameen, blessing on the universe, then as Muslims, representative of the Prophet, we should be also blessing on the earth. یہ کر کے میں بہت شکریہ کونسلر احمد علی صاحب اور عابد لطیف چوہان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، بات تو وہیں آ گئی کہ زمانہ بڑے شوق سے دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا. اتنا بڑا موضوع 1 گھنٹے میں کیسے طے کرتے؟ مسئلہ وہیں کا وہیں ہے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ اس پہ طے ہے بات کہ اس مقصد کے لیے سب سے بڑا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں یورپ کے اندر جو مسلمان کمیونٹی ہے اس کی ایک شناخت پیدا کرنی ہے کہ یہ مسلمان کمیونٹی ہے، اور اس کے لیے تمام دنیا کے ممالک سے آئے ہوئے مسلمان جو ہیں ان کو صرف ایک آئیڈینٹی چاہیے، اور وہ ہے یورپ میں رہنے والا مسلمان. اور اس کے بعد اس مسلمانوں کے اس جو ایک آئیڈینٹی کے بعد ایک کمیونٹی جو بنتی ہے، اس کے مشاہیر اور اس کے اسکالروں کو چاہیے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق ایک ایسا سلیبس تیار کریں کہ جو ہمارے آنے والی نسلوں کو مذہبی تعلیم کی فراہمی کا جو وہ ریزن بنے. جی، اور یہی ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اچھا مسلمان وہ ہے جس کے قول و فعل سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ استفادہ کریں. ناظرین، اس بات پہ بحث جاری رہے گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا مرکز قائم کیا جائے جو قرآن و حدیث کے مطابق
ایک ایسا سلیبس تیار کرے جو یہاں کے بچوں کو پڑھایا جائے، اور ان کو جو پڑھایا جائے ان کو پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تبھی رستے پیدا ہوں گے جب وہ جانتے ہوں گے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ آئندہ کسی پروگرام میں یہ موضوع جو ہے ہم نے اس کو ختم نہیں کیا، بلکہ یہ موضوع جاری رہے گا۔ آئندہ کسی پروگرام میں مذہبی اسکالرس کو بلا کے اس بارے میں مزید ہم معلومات لیں گے کہ جب قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، اور انہی کو ہمیں فالو کرنا ہے، تو پھر یہ ہے کہ ایسا کیوں ممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ قیامت تک اس کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اس قرآن کی تعلیمات سے ہم کیوں سلیبس قائم نہیں کر سکتے؟ یہ ایک سوال ہے، اور یہ دانشوروں کے لیے نہیں بلکہ اسکالروں کے ساتھ ساتھ منتخب عوامی نمائندوں پر بھی ہے۔ پھر کسی موقع پر اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ آج اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔